بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ تسبیح پڑھی لا خلابہ کی، مجھے ذاتی گھر مل گیا، آج میں ارب پتی ہوں۔ محترم دوستو، آپ پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، یا پھر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کا رزق بالکل نہیں آ رہا، آپ ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر میں بے سکونی ہے۔ محترم دوستو، آج آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ پیش کرنے والا ہوں جس کو کہتے ہیں لا خلابہ۔ آپ نے بہت مرتبہ سنا بھی ہوگا۔ محترم دوستو، اس لفظ کے بہت سارے وظائف موجود ہیں، لیکن آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ محترم دوستو، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں جن کے ذاتی گھر نہیں ہیں، جن کا کاروبار نہیں چل رہا اور جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور ہم ان کے لیے ایسے ایسے وظائف ڈھونڈ کر اولیاء کرام کے مجربات میں سے ڈھونڈ کر لاتے ہیں تاکہ ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو جو تنگ دستی کا شکار ہیں، جو لاچار ہیں، بے بس ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، مہنگائی کا ایسا وقت آ گیا کہ ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے اور دوسرے ٹائم کا کھانا میسر نہیں ہوتا۔ تو محترم دوستو، ہم آپ کے لیے ایسے وظائف لاتے ہیں تاکہ آپ ان وظائف پر عمل کریں اور ان کو اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ محترم دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کمنٹس باکس میں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے، التجائیں ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں کر رہی ہوتی ہیں، ایسے زندگی کے مسائل ہیں اور ہمارے بھائی اور بہنیں ایسے مسائل میں پھنس چکے ہیں، نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ محترم دوستو، بات یہ ہے کہ مہنگائی ہے، ہر دوسرا بندہ ہی پریشان نظر آ رہا ہے۔ تو محترم دوستو، قرض کے بوجھ تلے ہمارے بھائی دبے ہوئے ہیں اور شادیاں بالکل نہیں ہو رہی، یا کرائے کے مکان پر رہ رہے ہیں، 20 سال ہو چکے، ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اور لوگوں سے مانگ کر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حال ہی میں مجھے ایک بھائی نے میسج کیا اور کہا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، 3 دن سے میرے بچے رو رہے ہیں۔ محترم دوستو، ایسے حالات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، ہمارے حالات بدل جائیں اور روزی میں برکت ہو، کہیں سے بھی ہمیں پیسے مل جائیں اور میرے بچے وہ ان کو کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ محترم دوستو، میں اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ایسے وظائف لاتا ہوں کہ جس سے ان کو فائدہ ہو۔ محترم دوستو، بہت سارے ایسے وظائف ہوتے ہیں جو کاروبار کے لیے ہوتے ہیں، جابز کے لیے ہوتے ہیں، ویزوں کے لیے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں حل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وظائف ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے وظائف ہوتے ہیں محترم دوستو جس کی وجہ سے حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسے خاص وظائف ہوتے ہیں جو خاص رزق کے لیے، خاص دولت کے لیے، خاص کاروبار کے لیے اور خاص امیر و کبیر بننے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسے وظائف خاص ہوا کرتے ہیں۔ محترم دوستو، یہ جو دور چل رہا ہے، میں نے الحمدللہ جس اپنے بھائی اور جس بہن کو یہ وظائف بتائے ہیں، محترم دوستو الحمدللہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اسی طرح محترم دوستو، آج آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے والا ہوں جس کو بہت ہی کامیابی ملی ہے الحمدللہ۔ جس نے بھی اس وظیفے کو پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، جس حاجت کے لیے اس وظیفے کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ محترم دوستو، دیکھنے میں تو یہ ایک لفظ ہے، یہ ایک حدیث مبارکہ کا لفظ ہے، بہت ہی برکت والا لفظ ہے، بہت ہی عظمت والا، شان و شوکت والا یہ لفظ ہے۔ محترم دوستو، جس نے بھی اس کو پڑھا، بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھا، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کامیابی عطا فرمائی۔ محترم دوستو، ایک بھائی کا کہنا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے قرض اٹھایا
اور میں نے کاروبار شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب کاروبار شروع کیا وہ کاروبار بالکل بھی نہیں چلا۔ محترم دوستو، کہنے لگے کہ وہ جب نہیں چلا، قرض دار بار بار آتے میرے پاس آ کر مجھ سے قرض مانگتے اور میں ان کو نہیں دے سکتا تھا۔ انہوں نے میرے اوپر کیس کروا دیا۔ میں بہت ہی پریشان تھا، میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ میں یہاں تک کہ چارپائی پہ لیٹ گیا، میری حالت بالکل خراب ہو گئی اور میں باہر جانے کے لیے بھی نہیں رہا۔ ان کا قرض میں کیسے ادا کر سکتا، میں چل بھی نہیں سکتا تھا۔ محترم دوستو، وہ بھائی کہنے لگے میں اتنا مجبور ہو چکا تھا، میں نے اپنا گھر گروی رکھوا دیا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک گھر بچا تھا وہ بھی گروی میں نے رکھوا دیا۔ اور محترم دوستو، وہ کہنے لگے کہ میں روحانیت کی طرف آیا، میں کہیں سے وظیفہ دیکھ رہا تھا، مجھے لا خلابہ کا یہ وظیفہ ملا، میں نے اس کو کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ جیسے بتایا گیا تھا ویسے ہی میں نے کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ ابھی 3 ہی دن گزرے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کرم فرمایا، ایسا کرم فرمایا، الحمدللہ میرے حالات اچھے ہونا شروع ہو گئے اور جو میں نے گھر گروی رکھوایا تھا وہ بھی مجھے واپس مل گیا۔ الحمدللہ میرا کاروبار ایسا چلا، اس لفظ کی برکت سے آج میں ارب پتی ہوں۔ میرے گھر بھی ہیں، میرے پاس گاڑیاں بھی ہیں اور میرے پاس بینک بیلنس بھی ہے۔ الحمدللہ ابھی بھی میرے مجربات میں، میرے وظائف میں یہ وظیفہ شامل ہے۔ تو محترم دوستو، اس کی اتنی برکت ہے۔ آپ کو گھر چاہیے، آپ کو کاروبار چاہیے، آپ کو زمین چاہیے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کی کوئی حاجت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، اس حاجت کو آپ پورا کروانا چاہتے ہیں، کوئی ایسا کام ہے جو اٹکا ہوا ہے جو پورا نہیں ہو رہا، اس کو پورا کروانا چاہتے ہیں، کوئی آپ کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، یا پھر شادی کے مسائل ہیں۔ محترم دوستو، کوئی بھی مسئلہ ہے جو آج تک پورا نہیں ہوا، تو محترم دوستو آپ نے اس عمل کو اچھے طریقے سے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے، لیکن پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اس کو کر لینا ہے۔ ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، ہماری بہنیں سن تو لیتے ہیں وظیفے کو لیکن کرتے نہیں ہیں، اگر کر لیں تو آزمانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو محترم دوستو، ایسے کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ پورے یقین کے ساتھ اور پورے بھروسے کے ساتھ وظائف کرنے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ بعض میرے بھائی اور میری بہنیں وظائف بہت کرتے ہیں، رات دن وظائف کر رہے ہیں، پیسوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، شادی کے لیے، لیکن 5 وقت کی نماز جو فرض ہے وہ بالکل بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو قرآن پاک پڑھنا چاہیے، جو ہر مرض کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کا مداوا ہے، اس کو ہاتھ تک نہیں لگا رہے ہوتے۔ تو محترم دوستو، پنجگانہ نماز ضرور پڑھیں، نیکیاں کریں، نیکیوں والی زندگی بسر کریں، پھر وظائف پڑھیں، پھر دیکھیے گا فوراً اثر ہوگا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ محترم دوستو، چھوٹا سا عمل ہے، آپ کو بتانے والا ہوں، آپ نے نیکیاں بھی کرنی ہیں، پنجگانہ نماز بھی پڑھنی ہے، اور یہ لا خلابہ کا محترم دوستو وظیفہ 5 وقت کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ محترم دوستو، آپ نے بس چھوٹا سا عمل یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، چند ہی دنوں کے بعد دیکھیے گا آپ کا لائف سٹائل چینج ہوگا، حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جس مقصد اور جس حاجت کے لیے پڑھتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی کامیابیاں عطا فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ محترم دوستو، صرف آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، ہر طرف سے رزق آنا شروع ہو جائے گا، آپ انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔